صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ کیا او انت مجنون، بلکہ اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ آپ سچ بتائیے گا، جس انداز سے ہم نے درود پاک پڑھا ہے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور کو کہہ سکتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے، دیوانہ کا تو ہمیں کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل خوشامد سے کام نہیں لیا، اور اقبال نے بالکل سچ کہا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمہ زلف ایاز میں۔ آپ حضرت کبھی اپنے اسلاف کو دیکھیں، آپ بند رہ جائیں گے ان کا انداز کیا تھا۔ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لکھا ہے ایک دن سیدہ تشریف فرماتی، آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر تھا، درمیان میں پردہ آیا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو نہ اس شخص نے شیطان کا نام لیا، تو آپ بڑی حیران ہو کہ اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اب کوئی شیطان ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نام نہ پتا ہو۔ ہمارے تو بچے رضی یہاں سے ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اگر آپ پہلا پارہ تلاوت کریں تو وہاں بھی ہے اِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یا تو بچے کو شیطان کا پتہ ہے، تو کیا حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا پتہ نہیں تھا؟ آپ حیران ہو کہ اس شخص سے جب اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا نا، اب پوچھئے یہ شیطان کون ہے؟ اس شخص کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ وہ حیران ہو کے آگے سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے ماں سے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہ انداز تھا، یہ انداز تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا۔ اور اسی رنگ کو حضور کل شان بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے سیونی میں رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، سیونی میں رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ آج انداز پھیکے پڑ گئے ہیں، آج وہ جوش نہیں رہا، آج وہ لاؤ دی رنگ لاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، وہی کسی نہیں جانا، سب نے جانا۔ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہ نزاع کی کیفیت تاری تھی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سامنے تم پڑھو بآواز بلند، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے دے، لیکن حضرت یہ باتیں تو عاموں کے لیے، خاصوں کے انداز بکھری ہیں۔ وہ لکھا ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ وقت آیا نا، اللہ جی ان کے وقت میں اور ہمارے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے مرنا ہے، انہوں نے مرنا نہیں، ان کے لیے موت نہیں ہے، ان کے لیے تو موت پیغام فصل ہے۔ وہ تو ساری زندگی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کب وہ وقت آئے گا اور یہ درمیان میں سے یہ سلسلہ اٹھے گا اور محبوب سے ملاقات ہوگی۔ یا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی بھی موذن رسول کو سجا نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا موذن رسول کو سادے سے سادے انداز میں دیکھا۔ شام والے حلب والے کہتے ہیں بس ایک بار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجے دیکھا، اس دن لباس بھی نیا تھا، داڑھی مبارک میں تیل بھی لگا ہوا تھا، تیور بھی کچھ بدلے سے تھے۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے، بھئی آج کون سا موقع ہے جو موذن رسول اتنے خوش ہیں؟ وہ خاص ہی موقع ہوگا۔ لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں اے موذن رسول لگتا ہے آج کو خاص ہی موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص سے بھی خاص موقع ہے۔ لوگ عرض کرنے لگے حضرت ہم بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایویں نہیں حضرت بلال نے نئے کپڑے پہن رکھے، ایویں نہیں آپ چہرے پر اتنی زیادہ خوشی کیا صاحب، حضرت کیا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن۔ لوگوں نے ایسے کیا ہے کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے۔ ان کا جانا ہماری طرح نہیں، ان کا جانا ہماری طرح نہیں، حضور اللہ شاہ نے کہا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، ٹائم
बसलदा पिया कटा गई। उन्होंने नहीं जाना, बुझिया असा मरना नहीं, गौर पिया को। तो मैं किसी की बात नहीं करूँगा, सूफिया बैठी हैं, मैं अपने कद से बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं जीते जी मर गया हूँ। बोले आशिक मरना नहीं, गौर पिया। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, टाइम बसलदा पिया कटा। इन्होंने नहीं जाना। तो लिखा है ज़ाहिर है एक पीरियड तो है नहीं, एक मरहला तो है जिससे सबने गुजरना है। वक्री बात है कि गुजरने का अंदाज जुदा जुदा होगा। वो लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला ने आंखें बंद फरमाई, तो पास एक नाअहल शख्स खड़ा था। उसने जब देखा ना आपको आंखें बंद फरमाते, तो वो बावाज़ बुलंद हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में अर्ज़ करता है, हज़रत कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिखा आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा के ना उस शख्स को फरमाते हैं, वो समिया याद भी उन्हें करान ले जड़ा कभी भुले ही नहीं है। तो मैं याद भी उन्हें कराया जड़ा कभी भुले ही नहीं है। जरी जरा तसव्वुर करें कितना याद किया। और मैं जरी बड़ी देर मुतलाशी था, जरा कोई ऐसी बात मिले, जरा कोई बात थोड़ी सी समझ में आई कि हज़रत जुनैद बगदादी ने कितना याद किया। अब मेरी हज़रत थोड़ी सी जरा बड़ी है, मुझे है। वो लिखा है कि जो हजाम था ना, वो हज़रत की खिदमत कर रहा था। पहले उसने हज़रत की जुल्फ़ें तराशी, फिर उसने हज़रत की दाढ़ी मुबारक दुरुस्त की, फिर बाद में बारी ये हज़रत की मूछें दुरुस्त कर। तो लिखा है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के फटे पर बैठ कर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। और क्योंकि सिलसिला अलिया कादरिया था, यहाँ नक्शबंदी रंग है, जहाँ कलवी भी है वहाँ कादरिया था, जारी रंग था। वो हज़रत जिक्र फरमा रहे थे जिसकी वजह से होंठ हरकत में थे। उसने जब हज़रत जी वो उस तरह हज़रत के होंठों के करीब किया ना, तो क्या देखता है, जिक्र करने की वजह से होंठ हिल रही है, तो उसने उस तरह पीछे कर लिया। तो हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करता है, हज़रत ये लोहे का उस्तर है, ये नहीं देखेगा अल्लाह दुनियादार के हैं कि अल्लाह के वली हैं, चलेगा तो काट देगा। अब जिक्र कर रहे हैं, होंठ हरकत में है, तो मुझे डर है हज़रत जी मैं उस तरह चलाऊँ कहीं होंठ ना कट जाए। अब थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला रोक नहीं देते ताकि मैं मुझे दुरुस्त कर लूँ। कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया तू उस तरह चला, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है। लेकिन ये आज न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौकियाँ नहीं आ जाती। करो जी अव्वल मजनून, इस तरह करो। ये आप देखते हैं ना, शायद ये जिक्र करते हुए शायद आप में से कई लोगों के दिल में ख्याल ये क्या भाई, यही तो है वो अंता मजनून। और किसको कहते हैं अंता मजनून? ये देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। वो लाओ की दीवानी है हमारे से, वो लाओ वो दीवानी है हमारे से, वो लाओ वो दीवानी है हमारे से। तो मैं क्लिप भी है, मैं अक्सर बच्चों को सुनाता हूँ। हमारे सियालकोट के बड़ा मरूफ कस्बा हुआ है, इसका नाम था चिट्टी शहर। वहाँ एक बड़े मजदूर बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था साईं अली अकबर रहमतुल्लाह। इनको लोग क्या कहते थे, ए पागल है, ये दीवाना है। लेकिन मैं लोगों को क्या करता था, हम पागल हैं, हम दीवाने हैं। क्या ये पागलपन नहीं है, ये दीवानगी नहीं है? जो छोड़ के जाना है हम हजरत इकट्ठे ही कर रहे हैं, जो लेके जाना है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। भाई ये है पागलपन। ये जिस गाड़ी पे तू बड़ा मान कर रहा है ये छोड़ के जानी है, इस बगले पे तुझे बड़ा मान है मियां, ये छोड़ के जाना है। जो तू बैंक भर रहा है दिन ब दिन, ये छोड़ के जाना है। साथ जो तूने लेके जाना है वो तो तूने इकट्ठा ही नहीं किया। हाँ जी, कुरान जी, फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। तेरे साथ कुछ भी नहीं जाना, दो ही चीजें जानी है, या तेरे अच्छे अमाल या तेरे बुरे अमाल। मेरे इधर सियालकोट में ना एक मुफ्ती थे, मैं अल्लाह से वाले से थोड़ा बदनाम भी हूँ, मिसबाई साहब बात कर देते हैं। वो उनका ना ये दांत सोने का, ये वाला, ये फ्रंट वाला नहीं, ये साथ वाला। मैंने हजरत को कई बार कहा हजरत इसको रिमूव करवाएं, मर्द के लिए सोना हराम है, अब इसको रिमूव करवाएं। वो कहते रहे मैं अच्छा करवाता हूँ, कल करवाऊंगा, परसों करवाऊंगा, लेकिन बस वो जिंदगी ने वफा नहीं की। वो दांत के साथ ही उनका इंतकाल हो गया। उनके 5 बेटे हैं, जो पांचों का बखरा बखरा फरमाया, ये भाई का दंद कढ़ा नहीं है, इन्होंने भाई का दंद भी नहीं नाल जान देना। मेरी बात याद रखना। क्यों ये बेटी दांत से किसी को वो इशू नहीं था, बस सबको ये इशू था दांत सोने का दांत क्यों जा रहा है।
مسئلے کی کسی کو فکر نہیں تھی، حلال ہے یا حرام ہے، جانا جائز ہے یا نہ جائز ہے، اس کی قطعاً کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر یہ تھی وہ ابا جی ایک سونے کا دند نہ لے چلتے۔ ہاں جی، آپ کو ذرا 2021 میں کھڑے ہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے نقشہ قید کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جانی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نہ تیرے کر دے۔ آپ تو 2021 میں کھڑے ہیں، اور میرے خیال سے جی 2000 صرف آپ کو 10 سال 2030 میں یہ نوبت آئے گی اترے ہو تم بہ کے نا وہ کتنے دور ہوئی کتنے اٹک تم کہ تو جناب وہ ایبٹ آباد کو ہوں کہا اچھا آپ جی نے دب دے وہاں پہ آئی جاؤں گا، میں بھی ادھر کھڑا ہوں، یہ کلپ بن رہا ہے ادھر یہ بات میری ریکارڈ کر لیں، اگر ہم نے اپنے حالات نہ بدلے تھے تو یہ وقت آئے گا جاندی باری کیا ڈرنا بنے، ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے۔ آپ اتنے بیٹھے ہیں جی، ابا جی فوت ہو جائیں تو کیا ابا جی کو غسل دینے کے لیے بیٹے کو کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ لینا پڑے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی یونیورسٹی اسپیشل کورس کروا رہی ہے کوئی جو وہ کورس کرے گا؟ پھر ہم کیوں نہ آنے والا ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب کہہ گئے ہیں جان دی باری کیا ڈرونا بڑے، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ بڑے بڑے غسل دیے تھے جی، وہ ایک محبت والے تھے، دنیا داری کو سمجھتے تھے۔ کہ مجھے کہنے لگے مصباحی صاحب بڑی فضیلت ہے میت کو غسل دے، لیکن نہ دیا کرو، پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ کو مردے میں نانے والا مشہور کر دیں گے۔ لیکن میں نے پھر بھی پڑھے تھے، لیکن حضرت جی تماشے اتنے دیکھے کہ دل کھٹا پڑ گیا۔ کوئی تھا حضرت جی، کوئی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے دن رات ایک کی، مجھے پتہ ہے اس نے اس بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، کسی بڑے شہر میں اس کو نوکری مل گئی۔ حاجی صاحب انتقال کر کے بڑے فون کر کے انہوں نے اس کو بلایا، حاجی صاحب کو غسل دے رہے تھے، پاس ہی کھڑا تھا ٹیک لگا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تیری میری عمر سے کوئی بہت فرق نہیں، تینوں بھی پتا ہے تو مینوں بھی پتا حاجی صاحب نے کہ میں ڈاکٹر بنایا۔ وہ اللہ دیا بندیا ایک ڈبہ ہی چھوڑ دیا حاجی صاحب نے، انہوں نے بھی روح ٹھنڈی ہو گئی۔ تو مجھے آگے بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے کہ میں ہی ڈبہ سوچنا ہی تو تینوں کا دلی بلا جائے جاندی والی کیا ڈرونا ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر۔ میرا حضرت سب سے میں حضرت جی کو ادھر ادھر کی کرنے آتا ہوں کہ میرے دل میں ہوتا میں کر دیتا ہوں۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو نہانے سے بڑی لگتی ہے، وہ کچھ اس طرح کا مزاج لے کے آئے، وہ اب بھی نہائے نا تو حضرت جی ساتھ والے گھر سن لیتے کہ ابراہیم صاحب نہا رہے ہیں۔ جب بالکل ہی چھوٹا تھا نا، 12 میں بھی 2 3 2.5 4 5 6 ماہ کا، ظاہر ہے تب ماں بھی ڈرتی ہے، گھر میں ہے کوئی، وہ میرا انتظار کرتی تھی جب وہ آئے گا نا تو ذرا دونوں مل کے اس کو نہلائیں گے۔ میں نے اس کو بڑی بار اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اور میں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا کتنی بار۔ اور حضرت جی ہر جب تعداد بڑھتی جاتی تھی نا تو میں دل میں کہتا تھا ابراہیم آج 10 واری ہوگی، ابراہیم آج 15 واری ہوگی، ابراہیم آج 20 واری ہوگی۔ ساتھ یہ بھی کہتا تھا ابراہیم میں تو تینوں 20 واری میں آیا، تینوں صرف ایک ہی موقع ملنا نہیں ہوتا، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنے گا۔ ہاں یہی ہونا، اور کیا یہی ہونا۔ ان کو دین سکھاؤ تاکہ وہ سلیمان دا ولایت ابراہیم کو نوانا والا لبدا، پھر ابراہیم سلیمان کو اپنے نوائے ہوئے سکھاؤ دین۔ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو مسجد لے کے جاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ حضرت جی میری بات یاد رکھیے گا، قبر میں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر آر، اس کا ثواب نہیں ہے۔ میں کوئی انگلش کی مخالفت نہیں کر رہا، ون واز تھرسٹی کرو، اس کا ثواب نہیں آئے گا۔ ثواب جب بھی آئے گا تب بھی آئے گا جب آپ کا بیٹا سورہ اخلاص پڑھے گا۔ یہ ماشاءاللہ آج بھی یہ دستار بندی کا سلسلہ ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ مہریہ خیریہ ضیاء العلوم، ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد سجاد قریشی صاحب خیری بڑی محنت کی، انہوں نے ماشاءاللہ اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ کھولو اپنا کھاتا ہے، جو اقبال نے کہا نہیں تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ اپنی نہیں سکھا پیا کمر چ بیٹھ کے ڈیکے گا میرے پچھلے نے بھیجے گا کری ہے، وہ تو سکھا ہی نہیں رہا، بھیجیں گے کیا تمہیں فیس بک کا ثواب بھیجیں گے؟
کیا تجھے واٹس ایپ کا ثواب بھیجیں گے؟ کیا تجھے یوٹیوب کا ثواب بھیجیں گے؟ کس کا ثواب بھیجیں گے تجھے؟ تو نے ان کو قرآن سکھائے ہوئے؟ تو نہ کبھی خود قرآن لے کے بیٹھا ہے، نہ کبھی تو نے ان کو قرآن کھولنے کا کہا ہے۔ اور میں نے کہا نا جی میں آپ کا کوئی زیادہ امتحان نہیں لوں گا، بہت زیادہ شدید گرمی ہے، بس میں 2-3 باتیں اور کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کرو تربیت۔ ایک بزرگ تھے جن کے